یہ تھے قاری حافظ یہ تھے حافظ و قاری جناب محمد زبیر خان صاحب۔ آئیے آج کی اس بابرکت محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دینا چاہتا ہوں آج کے مہمان مقرر مرشد نوا مولانا حضرت سید نفیس اتھر میاں خلیل صاحب قبلہ کو کہ وہ اپنے عنوان سے ہم سب کو مخاطب کریں۔ مرشد نوا مولانا حضرت سید نفیس اتھر میاں خلیل صاحب قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد وانت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد وانت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد وانت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق، والجنة حق والنار حق والنبیون حق وخاتمان محمدان حق والساعة حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری کی ساری حمد و ثنا، ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری کی ساری کبریائی اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہو خاتمین محمدین کریمین علیہم السلام پر اور آپ دو کی تمام ذریات پر۔ محترم و معزز ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم احسان مانے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سننے کا مسئلہ ہم کو درپیش ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنی بات سناتا ہے، کہلانے لگاتا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ساتھ ساتھ یہ حقیر فقیر جی ایم سی یعنی گروہ مہدویہ کینیڈا کا ممنون و مشکور ہے کہ انہوں نے اس فقیر کو عید الاضحیٰ قربانی کے مسئلے کو لے کر بیان کرنے کی جسارت کا موقع دیا۔ آج کی یہ نشست 158ویں نشست ہے، 158 سیشن نمبر آج کا آغاز کیا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ شریعت محمدی بیان می کند، کہ بندہ شریعت محمدی بیان کرتا ہے۔ اسی طرح نقلست امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، انی عبداللہ و تابع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بندہ بے شک اللہ کا بندہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، پیروی کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل مبارک ملتی ہے، نقلست بندہ ہیچ مذہب نیا وردیم مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، یعنی کہ بندے نے کوئی نیا مذہب نہیں لایا ہے
بندے کا مذہب اللہ کی کتاب اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی اتباع ہے۔ ان نقلیات سے ہم کو حاصل یہ بات حاصل ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی بات فرمائی ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی بات فرمائی ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت محمدی ہی کی بات فرمائی ہے۔ کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب، کوئی نئی بات نہیں فرمائی ہے۔ جب ہمارا مذہب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے تو ہم مہدویوں کے معاملات بھی اسی طرح شرع محمدی پر قائم ہیں۔ ہمارا جب کوئی نیا مذہب نہیں تو ہماری اذان بھی وہی ہے، ہمارے اذان کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں، ہماری نمازیں بھی وہی ہے، نمازوں میں کوئی فرق نہیں، نماز کی رکعتوں میں کوئی فرق نہیں، ہمارے روزے کے معاملات اور روزہ کھولنے اور روزہ رکھنے کے معاملات میں کوئی فرق نہیں، ہمارے زکوٰۃ کے معاملات میں اور اس کی ادائیگی کے وجوب میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارے پاس مہدویوں کے پاس حج کے مسائل، حج میں طواف، سعی اور جمرات، تمام جتنے بھی فرائض اور واجبات اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، شریعت محمدیہ میں رکھے ہیں، مہدویوں کے پاس اس میں بھی کوئی فرق نہیں۔ تو جب ان تمام چیزوں میں جب کوئی فرق نہیں تو قربانی کے مسائل میں کیوں کر کوئی اور فرق آئے گا؟ قربانی کے مسائل بھی وہی ہیں جو شرع محمدی کے اعتبار سے بتائے گئے ہیں کتابوں میں، جن کو نسب کیا گیا ہے، وہی مسائل ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہیں۔ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے، وہی شریعت محمدی ہے۔ تو حاضرین گرامی، امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ائمہ اربع مجتہدین، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے فرمایا کہ بھائیوں نے بال بال کی کھال تک نکال ڈالی ہے، یعنی دین میں بہت تہ تک پہنچ کر کام کیا ہے، گہرائی میں پہنچ کر کام کیا ہے۔ اب نئے سرے سے علم کے اوپر کام کرنے کی حاجت نہیں رہی، لہٰذا بھائیوں نے جو کچھ بھی کام کیا ہے اس میں سے عالیت پر جو بھی نظر آئے اس کو لے لو اور عمل کرو۔ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود چاروں ائمہ اربع کا مقام و مرتبہ اپنے یہاں بہتر فرمایا ہے اور ان کی پیروی کا حکم دیا ہے، ان میں سے عالیت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا چاروں ائمہ اربع اپنی جگہ الحمدللہ بہتر مقام رکھتے ہیں، اور ان کا جو بھی بیان کردہ مسئلہ ہے ان میں سے عالیت کو ہم لیتے ہیں، لہٰذا یہی شریعت محمدی ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کوئی نئی شریعت کی بات نہیں فرمائی۔ لہٰذا قربانی کے مسائل کی آج ہم بات کریں گے۔ عید الاضحیٰ کا دن جہاں کہیں بھی آج ہو چکا ہے، جو بیرون ہندوستان میں رہنے والے مسلم و مومن مہدوی بھائی ہیں ان کو آج کے عید کے دن کی اس فقیر کی جانب سے پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ آنے والے دن میں کل تمام جتنے بھی ہندوستان میں رہنے والے اور کل جن کے پاس بھی عید کا دن ہے ان کو بھی پیشگی مبارکباد قبل از فقیر پیش کرتا ہے۔ اللہ سب کو مبارک کرے۔ لہٰذا آج کا دن بڑا خاص دن، عرفے کا دن، عید سے پہلے کا ایک دن بڑا ہی خاص مانا جاتا ہے۔ بزرگان دین آج کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کا دن بھی افضل دن ہے، روزہ رکھنے کے لیے بہتر ہے کہ آج بھی روزہ رکھا جائے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو تمام انسان کی زندگی کا معاملہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
اور اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے۔ آج ہم قربانی کے اہم مسائل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ قربانی لفظ قرب سے مشتق ہے اور جس کے معنی آتے ہیں نزدیکی کے، یعنی قربانی قرب خداوندی کا کام ہے، جس سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، یہ اس کام کو کہتے ہیں۔ قربانی دین کی شان ہے، اسلام کا ایک بڑا نشان ہے۔ قربانی رب جلیل کے مقدس خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے انبیاء کی سنت۔ قربانی کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں معاملہ دیکھا کہ آپ 7ویں تاریخ کو خواب میں دیکھتے ہیں اپنے فرزند کو قربان کر رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں چند اونٹوں کی قربانی دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہو۔ پھر 8ویں تاریخ کو آپ پھر رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے فرزند کی قربانی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی دے رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں چند گائے اور چند بکرے اور چند اونٹوں کی ملا کر قربانی دیتے ہیں، اور قربانی دینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو۔ لیکن 9ویں تاریخ کو پھر رات میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے فرزند کو قربان کر رہے ہیں، لہٰذا سمجھ جاتے ہیں کہ اب فرزند کی ہی قربانی دینی پڑے گی۔ اصل میں ہوا یوں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہر وقت آزمائش میں رہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَلَقَّى آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے رب نے آزمایا، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اکثر آزمائشوں میں گھرے رہے ہیں۔ جب بچپن میں تھے تو اپنے گھر والوں کی طرف سے آزمائش کے بت کی پوجا کروائی جاتی تھی، اس میں سے آپ نکل کر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تلاش کہ خدا کون ہے، اس کی آزمائش۔ جب خدا کو جان لیا، پہچان لیا، تو اس میں اور پختگی کے لیے آزمائش، اور پھر آگے بڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی مال کی آزمائش، کبھی جان کی آزمائش، کبھی آپ کے ساز و سامان کی آزمائش، کھیتیوں کی آزمائش، جانوروں کی آزمائش، کبھی جیسے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر تنہا ہجرت کرنے کی آزمائش، یہاں تک کہ آپ کے محبوب فرزند کی طرف سے بھی آپ پر آزمائش لائی گئی کہ اس فرزند کو اللہ کہتا ہے کہ میرے نام پر قربان کر دو۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی قربانیوں کی زندگی ہے، آپ کی ساری زندگی ایثار کی زندگی ہے، آزمائشوں کی زندگی ہے۔ تو انہی آزمائشوں پر کھرا اترتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ اس قربانی کا معاملہ بھی جب آیا تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، بلکہ فرزند کو تیار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے یہ حکم ہو رہا ہے کہ میں تم کو قربان کر دوں، بتاؤ میرے پیارے بچے تم کیا کہتے ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی جو سو بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، جیسا خدا نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، لہٰذا آپ کو جو سو قربان گاہ پر لے جا کر قربانی دے دی جاتی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ آپ کی آنکھوں پر پٹی تھی، فرزند پر چھری پھیر چکے تھے، لیکن یکایک اللہ کی جانب سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لا لیتے ہیں اور دمبا ذبح ہو جاتا ہے، لہٰذا قربانی دمبے کی ہو جاتی ہے۔ پٹی جب آنکھ سے ہٹاتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ فرزند تو خون میں نہیں نہائے ہوئے ہیں، وہ تو ایک جگہ کھڑے ہیں آرام سے، اور ان کی جگہ پر ایک دمبا ذبح کر دیا گیا ہے۔ لیکن آپ کو جو حکم دیا گیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دکھایا، کر گزرے اور اپنے فرزند کی ہی قربانی دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نیت کو قبول کر لیا۔ لہذا قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور دیگر پیغمبروں کی سنت ہے۔ قربانی رب کے حضور میں افضل ترین عبادات میں سے ایک عبادت۔ حاضرین گرامی، حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گو ہوتے ہیں
یا رسول اللہ ما حاضل اضحیٰ، اے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اضحیٰ کیا چیز ہے، عید الاضحیٰ کیا چیز ہے، یہ کیا دن ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کی فما لنا فیہا، تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز۔ حاضرین گرامی، بظاہر قربانی جانور کو خدا کے نام پر ذبح کر دینے کا نام ہے، لیکن حقیقت میں روح قربانی یہ ہے کہ ایک خاص جذبے سے، ایک اخلاص کے ساتھ قلب و دماغ کو منور کر کے، اور ایک درد اور ایثار و تقوی کو پیدا کر کے انسان جب قربانی دیتا ہے تو وہ قربانی کا مقام بنتا، اور حقیقت میں اپنے اولاد کے بدل یہ قربانی کر رہے ہیں تو اس کی روح قربانی کا مقام کچھ اور ہی ہو۔ حاضرین گرامی، کچھ لوگ اس قربانی کے اہم ترین، افضل ترین عبادت کو، اس کام کو عوام کے اندر کچھ اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ آپ اگر قربانی نہ دیں اور اس کے بجائے کوئی اس کی قیمت ضرورت مندوں کو، غربا کو، محتاجوں کو دے دے تو یہ بھی بہتر کام ہے۔ جیسا کہ کچھ بیانات آ رہے ہیں کہ ذبح کرنے کی بجائے اس کی قیمت محتاجوں کو، جیسا کہ فلسطین اور غازہ میں مجبور اور مظلوم مسلمانوں کی امداد کی خاطر دے دیا جائے تو یہ بھی بہتر ہے، مگر یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے بیانات کی مضبوطی کے لیے قرآنی آیات کا بھی استعمال کرتے ہوئے، استحصال کرتے ہوئے یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں نہیں پہنچتی ہے۔ حقیقت میں اگر ہم عقل کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب ساری چیزیں حقیقت میں نہیں پہنچتی ہیں۔ تو جب نہیں پہنچتی ہیں تو کیوں قربانیاں دی جا رہی ہیں؟ بہتر ہے کہ قربانی کے بجائے اس کی قیمت غربا میں تقسیم کر دیے جائے۔ لیکن اس آیت کو آگے نہیں پڑھتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی دینے کے بعد اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں، بلکہ وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ وہ کام کرنے کے بعد اس سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اور یہ آیت سورہ حج کی آیت، تو آیت کو اپنی جانب، اپنی بات کے اعتبار سے منوانے کے لیے ادھورا پڑھ دیا جاتا ہے اور اپنی بات رکھ دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کام کرو، اور کرنے کے بعد خون اور گوشت نہیں، بلکہ اس میں جو تمہاری نیت ہے، وہ پاک نیت، وہ جو پاک جذبہ ہے، وہ جو دل و دماغ تمہارے اس کام سے منور ہو رہے ہیں، وہ جو درد اپنے فرزند کی بجائے تم قربانی دے رہے ہو، وہ جو درد اور ایثار رکھ رہے ہیں، وہ جو تقویٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، اور وہ جانور کے ذبح کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ رہی بات قیمت دینے کی، پیسہ دینے کی، تو خیر خیرات سال کا پورا پورا حصہ 12 مہینے موجود ہیں۔ آپ اپنی جانب سے مظالم کرنے والے، جتنے بھی ظلم ہونے والے جتنے بھی مقامات ہیں، جہاں بھی مظلوم حضرات ہیں، ان کی امداد کرنے کے لیے سال بھر پیسہ بھیجیں، ان کی امداد کے لیے کھانے بھیجیں، کپڑا بھیجیں، سال بھر بھیجیں۔ لیکن یہ جو دن 3 دن کے ہیں، یعنی 10، 11 اور 12، یہ 3 دن خاص دن کے ہیں، ان دنوں میں خاص قربانی کا اہتمام کر کے رب ذوالجلال کو راضی کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے بدلے میں فدیہ اور قیمت دے دینی چاہیے۔ تو حاضرین گرامی، اے مسلم، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے مسلمہ سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے، زندگی جاویدہ مومن کی قربانی میں ہے،
लज्जत आबे बका तलवार के पानी में। हाज़िरीन ग्रामी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से सारी जिंदगी कुर्बानियां दी हैं, आखिरकार ये कुर्बानी भी आपने जो है सो उसका भी हक अदा किया। और ये सुन्नत इब्राहीमी हम तमाम के लिए दीगर अंबिया की सुन्नत भी बना कि कुर्बानी दी जाए, ये बेहतर और अफजल तरीन इबादत। हाज़िरीन ग्रामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बानी करने से जूं ही कुर्बानी की जाती है तो कुर्बानी के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है, और उसके साथ साहिबे कुर्बानी जिसके नाम से कुर्बानी दी जा रही है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, और कुर्बानी के एक एक बाल के बदले में इवज में नेकियां अल्लाह ताला अता करता। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में कुर्बानी होती है वो घर साहिबे कुर्बानी के लिए दुआ करता। कुर्बानी करने से माल में बरकत और नहुसत दूर होती है। आज दिन ग्रामी, ये सारे मामलात कुर्बानी करने में है, कुर्बानी नहीं करने में नहीं। अब आइए चंद एक खास मसाइल पर नजर डालते हैं। शरा शरीफ में, शरे मोहम्मदी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की नीयत से मखसूस अय्याम में मखसूस जानवर के जुबाह करने का नाम कुर्बानी है। और कुर्बानी, जैसा कि कहा गया कि कुर्ब खुदाबंदी जिससे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, कुर्बानी उसका नाम है। कुर्बानी करना हर आज़ाद, मुकीम और साहिबे निसाब मुसलमान, खा वो मर्द और औरत हो, उन पर वाजिब है। गुलाम पर, मुसाफिर पर, मोहताज पर यह कुर्बानी वाजिब नहीं है। साहिबे निसाब यानी कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी मौजूद हो और उस पर कोई किस्म का खर्च ना हो, उस पर वाजिब है। तो ये कुर्बानी का मामला। और इसके साथ साथ कुर्बानी के लिए एक और बात रखी जाती है कि जो शख्स साहिब निसाब ना हो, यानी कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या उतनी उसकी कीमत, या फिर 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत नहीं है, और साथ ही साथ वो कर्जदार भी है, लेकिन इसके तो ये मतलब ये हुआ कि वो साहिब निसाब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो कुर्बानी दे रहा है जब पर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो ऐसा करने वाला काम मुस्तहिब है। यानी कि अगरचे के साहिब निसाब नहीं है, वो कर्जदार है, लेकिन इसके बावजूद वो कुर्बानी दे रहा है, तो ये काम मुस्तहिब है। बास अइमा इकराम ने तो ये भी फरमाया है कि कुर्बानी अल्लाह ताला को राजी करने का एक ऐसा मसला है, एक ऐसा काम है कि उसको करने के लिए अगर कर्ज भी लेकर कुर्बानी करना पड़े तो कुर्बानी करो और अपने परवरदिगार को खुद से राजी रख करो। तो ये काम अफजल काम है, इसको करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कुर्बानी अपनी जात की तरफ से करना वाजिब है। अगर किसी नाबालिग बच्चे के यहाँ पैसा है, मालदार है, तो उसके वालिद के ऊपर लाजिम है कि वो अपने उस बच्चे की तरफ से उस ही के माल में से कुर्बानी अदा करे। इसके साथ कुर्बानी के लिए माह जिलहज्जा के 3 दिन अल्लाह ताला की जानिब से मखसूस और मुकर्रर है, यानी कि 10वीं, 11वीं और 12वीं का दिन कुर्बानी के लिए मखसूस और जैसो वाजिब है। लिहाजा जिस कुर्बानी के दिन कुर्बानी दिन में करना चाहिए, इन दिनों में, दिन का वक्त जबकि सूरज मौजूद हो उस वक्त कुर्बानी करना बेहतर है। अगर शाम हो जाए, सूरज ढल जाए, ऐसे वक्त में कुर्बानी करना मकरूह हो जाएगा। 3 दिनों से मुराद 3 दिन ही है, 3 रात नहीं है। रात में कुर्बानी करना मकरूह है। अब आइए और एक मसले की तरफ। अगर अब आ रही है खास बात, अगर इन तारीखों में से किसी वजह से कुर्बानी ना कर सका हो, अगर कोई जानवर ला लिया है लेकिन इन 3 दिनों में भी कुर्बानी करने का उसे मौका ना मिला, तो ऐसी सूरत में वो कुर्बानी का जानवर खैरात कर देना बेहतर है। और अगर पैसा आपने अपने पास तैयार रखा है जानवर खरीदने के लिए, लेकिन 3 दिन गुजर गए, आपको कोई जानवर नहीं मिल सका, आप खरीद ना सके, तो ऐसी सूरत में वो पैसा आप खैरात कर देना चाहिए। ऐसी सूरत में कुर्बानी के पैसे को खैरात करे।
پہلے سے ہی خیرات کی نیت کر کے آپ بیٹھ جائیں اور بعد میں وہ پیسہ خیرات کر دے، یا قربانی کی دنوں میں پیسہ خیرات کر دے، یہ کام بالکل جائز نہیں ہے۔ قربانی کے لیے یہ جانور اللہ تعالیٰ کی جانب سے شرع محمدی میں مخصوص بتائے گئے ہیں۔ بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈھی، بھیڑ، بیل، گائے، خلگا، بھینس، اونٹ اور اونٹنی، ان جانوروں کے سوا دوسرے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ پالتو جانور ہونا ہی چاہیے، جنگلی جانوروں پر قربانی نہیں ہوتی۔ بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، بھیڑ کی عمر 1 سال کی ہونا ضروری ہے۔ بیل اور گائے، خلگا، بھینس کی عمر 2 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اونٹ اور اونٹنی کی عمر 5 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم عمر کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ مینڈھا یا بکرا یا دمبا اگر 6 مہینے کا بھی ہو، لیکن اگر سال بھر کے جانوروں میں کھڑا ہونے کے بعد سال بھر کا جانور دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے، تو ایسے 6 مہینے کے بکرے کی قربانی بھی جائز ہے، اور ورنہ تو کم عمر کے جانوروں کی قربانی دینا درست نہیں۔ قربانی کے جانور صحیح و سالم ہونا ضروری ہے، یعنی ان میں کسی قسم کا عضو نہ ہو، کوئی قسم کا عیب اور نقصان نہ ہو۔ یہ جانور قربانی کے لائق نہیں، جیسا کہ اندھا جانور جس کے آنکھ نہیں ہو یا اندھا ہو، کانا یعنی کان کٹے ہوئے ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، بہت زیادہ دبلا ہو جو قربانی کی جگہ تک چل کر بھی نہ جا سکے، اور کان کا تہائی حصہ، دم کا تہائی حصہ یا سرین کا تہائی حصہ سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہو تو ایسے قربانی کا جانور بھی جائز نہیں، یعنی کہ آدھے سے بھی زیادہ، کون حصے سے زیادہ اگر اس کا یہ جسم کا حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تھوڑی بہت اگر لانے لے جانے میں زخم یا چرپٹے وغیرہ لگ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں قربانی کے جانور پر کوئی بھی نقصان ثابت نہیں ہوگا، وہ بالکل قربانی کے لائق ہوگا۔ لیکن اگر بات یہ سب چیزوں کے نقصان کی آتی ہے تو پھر ویسا جانور جائز نہیں ہے۔ تہائی سے زیادہ بینائی اگر کمزور ہے تو بھی وہ قربانی کا جانور جائز نہیں۔ بغیر دانت کا جانور ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ وہ گائے، بیل وغیرہ جن کی سینگ اگر جڑ سے ٹوٹ گئی ہو تو وہ بھی قربانی کے لیے جائز نہیں۔ البتہ بچپن سے ہی، ماں کے پیٹ سے ہی اگر جانور کے سینگ نہیں آئے ہوں تو ایسا قربانی کا جانور جائز ہے، درست ہے۔ بکرا، بکری، مینڈا وغیرہ ان میں سے کوئی ہو، صرف ایک شخص کی طرف سے ایک جانور ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ بیل، گائے، خلگا، بھینس، اونٹ، اونٹنی، ان میں سے کوئی بھی جانور ہو، ان میں 7 اشخاص یعنی 7 لوگوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا، قربان کیا جائے تو درست ہوگا، یعنی 7 آدمی تک شریک ہو کر ایک بیل یا گائے وغیرہ قربانی دے سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ لیکن بشرطے کہ ساتوں آدمیوں کی نیت قربانی کی ہونا چاہیے، 7 آدمیوں میں قیمت برابر برابر تقسیم ہونی چاہیے، کسی کی قیمت کم اور کسی کے حصے کی قیمت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شرائط اہم ہے۔ ان کی نیت قربانی کی ہو، اگر ان کی نیت گوشت کی ہو جائے، ان میں سے ایک کی نیت بھی اگر گوشت کی طرف توجہ ہو جائے تو پھر 7 آدمیوں کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر قیمت میں آگے پیچھے ہو جائیں یا کسی کو جانور سمجھ میں نہ آئے، پسند نہ آئے، تو بھی 7 آدمیوں کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ گوشت برابر برابر تقسیم کرنا ضروری ہے، تبھی قربانی درست ہوگی 7 آدمیوں کی جانب سے۔ اسی طریقے سے قربانی کے ذبح کے مسنونات و مکروہات بھی وہی ہیں جو عام جانوروں کے ذبح کرنے کے معاملات اور جو سو مسائل آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بات غور طلب ہے کہ قربانی کے جانور پر کسی قسم کے ظلم اور مصائب نہیں لادنے چاہیے،
ان سے کوئی قسم کا بوجھ ڈال کر ان سے قیمت وصول نہیں کرنی چاہیے، اس پر سوار نہیں ہونا چاہیے، ان جانوروں کا دودھ نہیں دھونا چاہیے۔ یہ سارے کام کرنا، ان سے نفع حاصل کرنا، یہ بالکل مکروہ قرار دیا گیا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ان میں سے ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ محتاجوں اور فقراء کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب، ہمسایوں اور رشتہ داروں کے لیے رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے 3 حصے کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ضروری ہے کہ شرکت کی صورت میں، یعنی 7 آدمی جب شریک ہوتے ہیں تو اس کی شرکت کی صورت میں سب شرکا قربانی کا گوشت اندازے سے نہیں تقسیم کرنا چاہیے، بلکہ تول کر تقسیم کرنا ہی چاہیے، تول کر تقسیم کریں۔ اگر تول کر تقسیم نہیں کیا جائے گا، اندازے سے کیا جائے گا، تو ایک کے دل میں بھی اگر نیت خراب ہوگی تو 7 کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ، گوشت کے علاوہ سرے پائے وغیرہ کی تقسیم آپ جو سو گن کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی کھال کسی کو خیرات کر دے یا فروخت کر کے قیمت استعمال کرے، یا قیمت صدقہ یا خیرات کر دے، یہ بھی درست ہے۔ یا خود اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے اس کھال کا استعمال کرے، ڈول بنائے، مشک بنائے، استعمال کرے، لیکن قریشی کو یعنی قصاب کو اجرت کی طور پر کھال دینا درست نہیں ہے، چمڑا نہیں دینا چاہیے۔ آپ نہ گوشت دینا چاہیے، قصاب کو اس کی قربانی کا عوض، اس کے جو سو کام کا عوض، اس کی قیمت دینا چاہیے، نہ کھال دینا چاہیے، نہ گوشت دینا چاہیے۔ اپنی جانب سے اگر آپ فی سبیل اللہ اس کو قیمت کے بجائے گوشت ایسے ہی دے رہے ہیں، وہ درست کی ہے، لیکن قیمت کی طور پر، اس کے کام کی اجرت کی طور پر نہیں دینا چاہیے۔ اب چند ایک قربانی کے اور مسائل ہم گوشت گزار ہوتے ہیں۔ قربانی جس کے نام سے دی جا رہی ہو، یعنی جس آدمی کے نام سے قربانی دی جا رہی ہو، وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہیں کتروانا چاہیے ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے لے کر قربانی دینے تک، یعنی 10ویں کے دن تک وہ اپنے ناخن، اپنے بال نہیں کترنا چاہیے، یہ افضل ہے۔ لیکن اس سے بھی افضل یہ ہے کہ ایام تشریق پورے گزرنے کے بعد اگر وہ اپنے بال اور ناخن کتروائے تو یہ اور بہتر ہے، یعنی کہ 13 تاریخ گزر جائے، اس کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال کتروائے، یہ بالکل درست ہے۔ جن لوگوں کے نام قربانی میں نہیں آ رہے ہیں، یعنی جن کے نام سے قربانی نہیں دی جا رہی ہے، وہ بھی اس کام کو کرے، ان کے لیے بھی یہ افضل ہے۔ جن کا نام ہے ان کے لیے تو ہے، لیکن جن کا نام قربانی میں نہیں آ رہا ہے، جن کی جانب سے قربانی نہیں دی جا رہی ہے، وہ بھی اس کام کو کریں۔ اس کے ساتھ 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ، یہ 3 دن قربانی کے ہیں، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ، ان 3 دنوں میں کوئی اور نیت سے جانور ذبح کرنا جائز نہیں، یعنی یہ عید کے دن ہے، یہ قربانی کے دن ہے، ان میں صرف اور صرف قربانی ہی کا جانور ذبح کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نیت سے، جیسا کہ عقیقے کے نیت سے جانور ذبح کرنا، صدقے کے طور پر جانور ذبح کرنا، یا ایسے ہی گوشت کھانے کی نیت سے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے، مکروہات میں سے ہے۔ لہذا قربانی کے ان دنوں میں قربانی ہی کی جانب سے قربانی دینا چاہیے، ذبح کرنا چاہیے، یہ درست ہے۔ اس کے علاوہ ایام تشریق، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان ایام میں، ان اوقات میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھنا بھی روایات میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ
فجر کی نماز سے، 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک تکبیرات، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 3 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد سنن ادا کریں۔ اس کے ساتھ قربانی کے لیے یہ بھی شرائط بتائے گئے ہیں کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، مکروہات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے مکروہات میں یہ بھی بات بتلائی گئی ہے کہ جانور کے سامنے اوزار، ہتھیار تیز نہیں کرنا چاہیے، اور جانور کے سامنے کاٹنے کی، ذبح کرنے کی، گوشت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے جانور ذبح کرنے والا باوضو ہو کر، نیت پڑھ کر، اگر چھوٹا جانور ہے تو اپنا نام لے، اگر 7 آدمی ہیں تو 7 آدمی خود اپنا جو سو جانور اپنے نام سے، اپنے ہاتھ سے باوضو ہو کر ذبح کرے۔ افضل ہے کہ جس کی جانب سے قربانی دی جا رہی ہے وہ خود اپنا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اگر اس کو نہیں آتا ہے یا خوف آتا ہے تو وہ سامنے کھڑا ہو، یہ بھی افضل ہے، ورنہ اس کی جانب سے رضامندی ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہی جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اور ذبح کرنے والا باوضو ہو اور با آواز بلند ذبح کرنے کے وقت، چھری پھیرنے کے وقت زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ ساتھ ساتھ شرائط میں یہ بھی شرط ضروری ہے، اہم ہے، کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے والا زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جب چھری پھیرے، لیکن جانور اگر برابر ذبح نہیں ہوا ہو، ایسے میں قصائی یا قصاب پیچھے سے آپ کے ساتھ آپ کا اوزار ہاتھ میں لے کر خود چھری چلانے لگے اور اپنی زبان سے خود پھر سے دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہے اور چھری چلائے، تو ایسی صورت میں قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ قصائی بھی اگر آپ کے چھری پھیرنے کے بعد چھری صحیح نہیں پھری ہو تو ایسی صورت میں قصائی جب لے وہ بھی باوضو رہے اور ساتھ میں قصائی بھی زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری پھیرے، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ اہم ہے، وہ یہ کہ قربانی کرنے کے لیے جو اوزار استعمال کیے جائیں وہ تیز اور اچھے تیز ترار ہوں، اور روایات میں آتا ہے کہ 2.5 ہاتھ میں، یعنی 1، 2 اور آدھا، یہ 2.5 ہاتھ میں جانور ذبح ہو جانا چاہیے۔ زیادہ چھری بار بار تیز نہیں چلانا چاہیے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے اور جانور مکروہ ہو جاتا ہے، قربانی مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ چھری پہلے سے تیز کرے لیکن جانور کے سامنے تیز نہیں کرے۔ یہ سارے مکروہات میں سے ہیں، اور بھی دیگر مسائل ہوں تو اس فقیر سے رب پیدا کرے اور مسائل کا حل حاصل کرے۔ بہرحال فقیر کو جیسا بھی مناسب لگا مسائل بیان کرنا اہم ہے اور ضروری ہے، کیونکہ قربانیاں ہندوستان میں کل سے شروع ہو جائیں گی، اور ساتھ ساتھ آج قربانی کا دن گزرا ہے، کل اور پرسوں بیرون ہندوستان کے لوگوں کے لیے بھی 2 دن باقی ہے، ان کے لیے مسائل بیان کرنا اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے مسائل بیان کرنے کی فقیر جسارت کیا ہے۔ واللہ عالم، باقی سارے چیزیں اللہ بہتر جانتا ہے، اور اگر کوئی کمی پیشی یا کوئی معاملہ فقیر کی جانب سے اگر سہون کچھ ہوا ہو، اللہ کی جانب سے فقیر معافی طلب کرتا ہے، اللہ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو قربانی کرنے کا موقع دے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی جانب، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہر کوئی ادا کرے اور اس کا ثواب اور اس عبادت کا مقام حاصل کرے۔ فقیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے عطا کیے ہوئے تمام عبادات ہم سے ادا کروائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ
अजर व सवाब अता करने वाला है, कबूलियत करने वाला है, रहमान और रहीम है। आखिर हजरत अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन। हजरत बहुत अच्छे तरीके से आप समझाए हजरत। थोड़े से कुछ सवाल थे अभी जो लोगों के आए हैं। उसमें जी से एक सवाल ये है हजरत कि जो है ना जो पहली जिलहज्जा से जो है ना आप 10 जिलहज्जा तक या फिर कुर्बानी दी जब तक जो नाखून और बाल नहीं काटने का जो हुक्म है, ये सिर्फ एहराम जो पहनते हैं हज पे जाने के लिए उनके लिए है या फिर सब जो कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए? अमूमन तो जो है ये ना एहराम जो पहनते हैं उनके लिए जो है ना हजरत कि ये नाखून नहीं काटना है या बाल नहीं काटना है, तो ऐसा सिर्फ कुर्बानी के लिए भी क्यों है? वो सवाल था। नहीं, एहराम के लिए ये चीजें तो है ही, लेकिन इसके अलावा खुशबू लगाना, खुजाना, नाक को हाथ लगाना, मच्छर या कोई जो सो पतंगों को मारना, ये सारी चीजें जो सो उनके लिए तो बहुत सारी शरायत है जो एहराम बांधते हैं। लेकिन ये काम जो एहराम नहीं बांधे हैं, उम्रा या हज में नहीं है, जो बैरून हज से हैं, दूर हैं, उनके लिए है कि वो भी इस कामों को करें कि ये भी सुन्नत इब्राहिम में शामिल है। और खासकर जो जिनके नाम से कुर्बानी दी जा रही है, तो उनके लिए बेहतर है कि वो इन चीजों की पाबंदी करें, वरना औरों के लिए भी ये काम करना अफजल है। जज़ाकल्लाह। और दूसरी जी। सवाल ये आया हजरत कि जो है ना कुर्बानी जो मरहूमिन के लिए है दी जाती है, उसके लिए क्या है काम? मरहूमिन के लिए जो कुर्बानी कुर्बानी, मरहूमिन के और लिए जो कुर्बानी दी जाती जी है जी जी। उसके लिए। अ, देखिए, ये भी एक बड़ा अहम मसला आप ने पूछा है। कुर्बानी वाजिब होती है जिंदा उस इंसान पर जिस पर निसाब आता है, जो साहिब निसाब बनता है, जो नौकरी करता है, जिसके पास माल है, जो पैसे वाला है, जो कर्जदार नहीं है। कुर्बानी उस पर वाजिब है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आज वालदा के नाम से कुर्बानी दे देंगे इस साल, अगले साल अब्बा के नाम से दे देंगे कुर्बानी। नहीं, पहले जो हजरात घर में कमाई कर रहे हैं, कसब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन पर कुर्बानी वाजिब है। पहले वो अपनी जानिब से हक अदा करें, उनके बाद ये एक्सेट्रा में आते हैं लोग, यानी कि ज्यादा के अंदर जो लोग जिंदा भी हैं, जो लोग छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जो लोग मरहूमीन हैं, इंतकाल कर गए हैं, इन तमाम लोगों की तरफ से कुर्बानी ज्यादा की कुर्बानी होती है। पहले हकदार लोग अपना हक अदा करें, उसके बाद छोटे बच्चों की तरफ से, बूढ़े माँ बाप की तरफ से, घर बैठे रहने वाले भाइयों की तरफ से, या फिर मरहूमीन दादा दादी या उनकी तरफ से, यहाँ तक के सवाब का मामला और अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह की जानिब से कबूलियत का मामला तो ये है कि आप अपने मुर्शिदीन की तरफ से जो इंतकाल कर गए हैं, अपने बुजुर्गाने दीन की तरफ से, यहाँ तक के रसूलुल्लाह सल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इमामना महदी मौद अलैहिस्सलाम की जानिब से भी कुर्बानी दे सकते हैं, बशर्ते के पहले अपनी जानिब से कुर्बानी दें, फिर ज्यादा के कुर्बानियों में इन बुजुर्गों का नाम भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह हज़रत, बहुत बहुत अच्छा सवाल था। जी। और एक अहम अब आजकल बहुत चल रहा है हजरत कई जगह पे कि जो है ना कोई लोग ये बोल रहे हैं कि आजकल जो है ना कि कुर्बानी उनके ऊपर फर्ज है जो है ना हज पे जा रहे हैं, ना कि जो है ना आम लोगों के ऊपर। आम लोगों के ऊपर कुर्बानी नहीं है। और इसका जो है ना सबूत मांग रहे हैं कि जो है ना मेहदी मौद कहाँ पे कुर्बानी दी है। कहीं पे भी जो है ना रिवायत में नहीं दिख रहा है कि जो है ना मेहदी मौद या फिर साहबी मेहदी मौद कभी कुर्बानी दिए है। अब ऐसे लोगों को क्या जवाब दे सकते हैं? देखिए, अगर हम हमारे कौमी रिवायात को देखें, तो हमारे कौमी रिवायात में कई हमारे बुजुर्गान दीन कई जानवरों को जुबाह करने की रिवायत मिली है, लेकिन कुर्बानियों के दिनों में कुर्बानी देने का मामला कहीं मिला कहीं नहीं मिला। जैसा कि हजरत बंदगी मियाँ सैयद अब्दुल्ला बड़े शाह मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कंजरा शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, 10 दिन के फाके से जब दिन ज्यादा बढ़ गए, तो आप के पास सिर्फ तैबन था, और एक छोटी सी छुरी अपने तैबन में रख के आप जंगल में जाते हैं और एक जंगली सांड को जिबा करके अपने खांदों पे उठाकर लाकर दायरे में फाका खोलने का हुक्म देते हैं। जुबाह करने के मामला तो हमारे पास मिले हैं। खास कुर्बानी के दिनों में हमारे यहाँ कभी पैसा बुजुर्गों के पास होता था, कभी फाकों में दिन गुजरते थे, तो ऐसा जरूरी नहीं कि कुर्बानी के दिनों में ही आपके पास जानवर बुजुर्गान दीन की रिवायत से मिले। इसीलिए बंदे ने सबसे पहले ये बात बयान की कि कुर्बानी का मसला महदवियों का मसला नहीं है, ये शरीयत का मसला।
یہ دین محمدی کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، اور ہم شریعت محمدی کے پابند ہے۔ مہدویوں کے پاس کوئی نئی شریعت نہیں ہے جس پر کہ ہم نئے نئے مہدویوں کے نئے مسائل، ہمارے بزرگان دین کے زندگیوں کے احوال سے مسائل بیان کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ کئی ایسے معاملات ہیں جو شریعت کے تحت ہے، جن کو ہمارے قومی روایات میں کہیں دیکھا گیا ہے، کہیں نہیں بھی ملا ہے۔ بہت بہت جزاک اللہ حضرت، بس اتنے ہی سوال جی تھے حضرت، تو پھر جی جی آج کا سیشن یہیں پر منعقد کرتے ہیں حضرت۔ معزز جی سامعین، یہ تھے مرشدنا مولانا حضرت سید نفیس اطہر میاں خنویر صاحب قبلہ، جو ہم سب کو اپنے منفرد انداز میں ایمان افروز اور بیان عید الاضحیٰ کے موضوع پہ ہم سب کو مخاطب کر رہے تھے۔ گروہ مہدویہ کینیڈا مرشد کا مشکور و ممنون ہے کہ وہ اپنے قیمتی وقت ہم سب کو فراہم کرے، اور آگے بھی جو نا ہم سے امید ہے کہ جو نا مرشد ہم سب کو اپنا وقت ایسی مناسب کریں گے۔ مرشد تصویر دیں گے؟ جی، اچھی بات، بالکل بالکل۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ سب اپنا جو ہے نا انمیوٹ کر لیجیے پلیز۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول محمد رسول اللہ۔ اللہ، اللہ الہنا محمد محمد النبی، نبینا القرآن والمہدی امامنا۔ آمنا آمنا وصدقنا۔ وصدقنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ختم بس۔ ہاں۔